سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً گزر چکے ان سے پہلے بہت سے رسول۔ افإن مات، کیا بھلا اگر وہ وفات پا جائے، او قتل، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے۔ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور سن لو جو کوئی اپنی ایڑیوں پہ پھر جائے گا، فلن یضر اللہ شیئا، ہرگز وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ پاک بہت جلد بہت اچھا بدلہ دیں گے قدر کرنے والوں کو۔ سورۃ آل عمران کے ان 4-5 رکوع میں اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کے تناظر میں مختلف واقعات کو بھی ذکر کیا ہے، اور اسی کے تحت بہت سارے اسباق اور ہدایات امت مسلمہ کو بالعموم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بالخصوص اللہ پاک نے ارشاد فرمائے۔ آپ حضرات کے ذہن میں رہے، یہ اسلام کا دوسرا بڑا معرکہ ہے جس کی قیادت اسلامی لشکر میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ لشکر کفار کی قیادت اس وقت ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی، جو مسلمان ہوئے ہیں بعد میں، ابھی تک وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین جنگی حکمت عملی کے مطابق اولاً غزوہ احد میں مسلمانوں کو بہت بہترین فتح نصیب ہوئی، لیکن ایک جماعت جس کو آپ نے مقرر کیا تھا ایک خاص گھاٹی پر کہ تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اس جماعت میں کچھ اختلاف ہو گیا کہ یہ حکم کہ اس جگہ کو نہیں چھوڑنا یہ کب تک تھا۔ ان کے امیر نے سمجھایا کہ ہمیں یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ثانی آنے تک ہے، جب تک آپ نہیں کہیں گے کہ آ جاؤ واپس، ہم یہیں رہیں گے۔ لیکن جماعت میں کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو فتح تک تھا، اب فتح ہو گئی ہے، اب یہاں رکنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے نتیجے میں وہاں سے زیادہ تر لوگ نیچے میدان میں آ گئے، اوپر اس گھاٹی میں 10 کے قریب لوگ رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جب اس جگہ کو
خالی محسوس کیا تو ایک لشکر لے کر وہ پیچھے سے گھوم کر اس سائیڈ سے اسلامی لشکر پہ حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں کا لشکر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کفار کا پیچھا کرتے ہوئے آگے کو بڑھ رہا تھا۔ ادھر پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا۔ اس 10 افراد کی جماعت نے اپنی مقدور بھر کوشش کر کے روکنا چاہا، لیکن وہ شہید ہو گئے، اور یہ لشکر پیچھے سے اسلام والوں پر حملہ آور ہوا۔ آگے بھاگتا ہوا لشکر کفار بھی یہ دیکھ کر واپس پیچھے مڑ آیا۔ اس طرح مسلمان گویا دونوں طرف سے کافروں کے گھیرے میں آ گئے اور بہت سارا نقصان ہوا۔ 70 کے قریب بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین شہید ہوئے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے۔ عتبہ ابن ابی وقاص ایک کافر تھا جس نے ایک پتھر کھینچ کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ مارا۔ آپ نے خود پہنی ہوئی تھی تو خود کی کڑیاں آپ کے رخساروں میں گھس گئی۔ جب ان کو نکالا گیا تو خون کے فوارے چھوٹ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس و مطہر خون بہا۔ ایک اور بدبخت تھا، ابن قمیہ اس کا نام تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت اٹیک کیا، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ ہر چند کے مخلص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے اپنی جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اور اسی مدافعات میں ایک صحابی مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت پر ابن قمیہ نے یہ بات میدان میں پھیلا دی کہ میں نے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت اور آپ کے اس حملے میں شہید ہو جانے پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میں سخت سراسیمگی پھیل گئی۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ ذرا ہم تصور کریں، شاید ہم وہاں تک پہنچ نہ سکیں، لیکن ایسے حالات میں جب ایک رہبر، لیڈر اور قائد آپ کا، اور صرف قائد نہ ہو بلکہ اس سے دلی محبت کا انتہائی اعلیٰ درجے کا رشتہ ہو، اور پھر جنگ چل رہی ہو، دشمن کے ساتھ آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہو، ایسے حالات میں یہ خبر ملے کہ جناب آپ کے قائد کو ہی شہید کر دیا گیا ہے، تو کیسی بددلی پھیلے گی۔ اگرچہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے ایمان بڑے مضبوط تھے، اور اللہ پاک نے ان کو ایسے حالات میں بھی دین پر جمائے رکھا، لیکن ظاہر ہے ہر ایک کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اب ہمیں اس جنگ کی بجائے صلح کر لینی چاہیے، جنگ سے پیچھے ہٹنا چاہتے تھے۔ کچھ منافق قسم کے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ایمان سے پیچھے ہٹنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، اب آپ ہی نہیں رہے تو ایمان کی اب کیا ضرورت، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن میرے عزیز دوستو، ایسے ہی ماحول میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کو اللہ نے پہلے سے بھی زیادہ ثابت قدمی عطا فرما دی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چچا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام بھی انس ہی تھا۔ ان کو جب یہ خبر ملی تو فرمانے لگے کہ اب پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں، اب تو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جس راستے پہ چلتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، آپ شہید ہو گئے ہیں، آپ کا رب تو زندہ اور جاوید ہے، اس رب کے نام پہ آؤ ہم بھی اپنی جانیں قربان کر دیں۔ ایسے بھی ایمان والے تھے اور ایسے بھی مضبوط یقین والے تھے۔
اللہ پاک نے اسی تناظر میں اس آیت مبارکہ میں صحابہ اکرام کی بھی اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی اصلاح کی کہ باوجود اس کے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانا، آپ سے محبت کرنا، آپ سے تعلق اور لگاؤ، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس تعلق اور لگاؤ میں اور اس محبت میں ذرا سا فرق آئے گا تو ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود عبادت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ یہود و نصارہ کی طرح انبیاء علیہ السلام کو جنہوں نے خدائی کا درجہ دینا شروع کر دیا تھا، اے مسلمانوں تم نے وہ معاملہ نہیں کرنا کہ اپنے نبی کی تعلیمات کو بھول جاؤ اور نبی کی شخصیت کو ہی پوجنے لگ جاؤ۔ یہود و نصارہ کی طرح یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ اس لیے اس ہدایات کی روشنی میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، وہ رب تو نہیں ہے، خدا تو نہیں ہے کہ ان پہ موت نہیں آئے گی، وہ تو آنی ہے ایک نہ ایک دن۔ تو کیا ایسی صورتحال میں تمہارا رویہ جو اب بننے جا رہا تھا کیا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے، بہت سارے رسول دنیا سے اپنا اپنا کام مکمل کر کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے چوتھے آسمان پہ اپنے پاس بلا لیا۔ وہ قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن اس دنیا سے تو وہ بھی ایک دفعہ گزر گئے، تو بہت سارے رسول گزر گئے۔ فرمایا کہ کیا ان رسولوں کی امتوں نے ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا؟ اور اگر انہوں نے ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تو اس میں نقصان کس کا ہوا؟ اللہ کے نبی کا نقصان ہوا؟ اللہ کا کوئی نقصان ہوا؟ یا ان قوموں نے اپنا نقصان کیا؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا افإن مات، کیا بھلا اگر وہ انتقال کر جائیں، اپنی طبی موت، ظاہر ہے دنیا سے جانا ہی ہے انہوں نے، او قتلا، یا وہ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں کے بل گھوم جاؤ گے، واپس پلٹ جاؤ گے۔ یہ جہاد سے پلٹنا بھی مراد ہو سکتا ہے اور ایمان سے پلٹنا بھی۔ اگر جہاد سے پلٹنا ہو تو پھر تو بہت سارے صحابہ کرام بھی صلح کی کوشش میں تھے، لیکن اگر ایمان سے پلٹنا ہو تو یاد رکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہرگز ایمان سے پھرنے والے نہیں تھے۔ وہ چند منافق لوگ تھے جو ایمان سے پھرنا چاہتے تھے۔ صحابہ کرام میں کسی کے دل میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ ہم ایمان چھوڑ دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پاک فرماتے اگر کوئی پھر جائے گا وَمَن يَنْقَلِبْ، اگر کوئی پھر جائے، جہاد سے پھرے گا تو تب بھی نقصان اپنا کرے گا، ایمان سے پھرے گا تب بھی نقصان اپنا کرے گا۔ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا ہرگز وہ کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ساری دنیا کے انسان ایمان سے پھر جائیں تو کیا خیال ہے اللہ کا کوئی نقصان ہوگا؟ ساری دنیا کے انسان ایمان لے آئے، اللہ کو ماننے لگ جائیں تو کیا اللہ کا کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ انسان کے ایمان لانے کا فائدہ بھی خود اس کو ہے، اور خدا نخواستہ ایمان سے پھرنے کا نقصان بھی خود اس انسان کو ہے۔ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، بہت جلد ان قریب اللہ پاک شکر کرنے والوں کو بہترین بدلہ دے گا۔ یا علماء نے لکھا ہے شاکرین کا لفظ لا کے اللہ پاک نے اس طرف اشارہ کیا کہ جو ان حالات میں بھی دین پر قائم رہے، یہ ہیں اصل میں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے والے۔ اللہ کی نعمت کا حقیقی شکر یہ ہے
کہ انسان ہر حال کے اندر دین پر قائم رہے، فتح ہو شکست ہو، عروج ملے زوال ملے، اقتدار مل جائے اقتدار چھن جائے، عزت مل جائے یا کبھی حالات الٹ ہو جائیں، ہر حال میں دین پہ قائم رہنے والا ہی شکر ادا کرنے والا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الشاکرین میں فرمایا سب سے بڑے شاکر، بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا امام الشاکرین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو اس میدان میں بھی اعلیٰ درجے کی انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، اور پھر جب حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور اگلے جہان میں چلے گئے، رفیق اعلیٰ سے جا ملے، تو تب جب صحابہ میں ایک غم کی کیفیت تھی اور ان کو کوئی دلاسا اور حوصلہ نہیں مل رہا تھا، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیات پڑھ کے صحابہ کی جماعت کو سنبھالا تھا۔ اللہ کے محبوب نے جانا ہی تھا ایک نہ ایک دن ہم نے کام کے ساتھ جڑنا ہے اور کام کو جاری اور ساری رکھنا ہے۔ بڑے خوبصورت الفاظ میں تسلی دی کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ وہ دنیا سے پردہ کر کے رفیق اعلیٰ کے پاس جا چکے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو سن لو اللہ زندہ ہے، اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ لہذا اللہ کے ساتھ جڑنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا، یہ اصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت، احترام کمال ایمان ہے، لیکن عبادت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی۔ لہذا ایسے حالات میں بھی دین کی جد و جہد اور محنت سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ آج بھی میرے عزیز دوستو، مسلمان اگر اس بنیاد پر جم کے کھڑے ہوں کہ ہمارا نقصان ہو یا فائدہ ہو، ہم دین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو یقین کرے آج بھی اللہ ایمان والوں کو عزت دے گا، عروج دے گا، کیونکہ اللہ پاک نے گزشتہ آیات میں بتا دیا کہ کافروں سے، ظالموں سے اللہ کو کبھی لگاؤ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو لگاؤ محبت ہے تو وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو کامل ایمان نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع